سابق نام لائل پور تھا۔ 1979 میں سعودی عرب کے سابق بادشاہ شاہ فیصل کے نام پر اس کا نام فیصل آباد رکھ دیا گیا۔ شہرہ آفاق، قوال و موسیقار نصرت فتح علی خان کا تعلق بھی اسی شہر فیصل آباد سے تھا۔ قدیم تہذیب تمدن ٹیکسلا اور گندھارا میں لکھی گئی رگ وید جو کہ 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب کا ذکر کرتی ہے، جس نے پوری دنیا کے فاتحین کو اپنی طرف کھینچا۔ عظیم سارس سے لے کر سکندر اعظم تک ترتیب وار دیگر حملہ آوروں کے بعد مغلوں نے اپنی سلطنت کا قیام کیا۔ پھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے راولپنڈی اور سرحدی علاقوں کے بعد محبت کی دیوی ہیر کے دریا چناب، جس پر پنجاب میں اپنی داغ بیل ڈالی۔ برصغیر کے تاریخی نسلوں بھٹی، راجپوت اور سیال اور سکھوں کے تاریخی پس منظر کے باعث 1860 میں چناب کے ڈیلٹا سے بنے سرسبز و شاداب پنجاب کے شیشم کے گھنے جنگلات کو بڑی بے دردی سے صفایا کر کے انگلستان کے حاکم وقت نے لائل پور کی بنیاد بدست کیپٹن پوپہم ینگ نے اپنی نگرانی میں شہر کا نقشہ برطانیہ کے جھنڈے یونین فلیگ کی طرز پر رکھوایا۔ اب دیکھنے میں یہ شہر ایک مکعب کی صورت میں ڈیزائن ہو گیا اور اس کے 8 بازاروں کا اپنا انفرادی طرز تعمیر ہے۔ بازاروں کے عین وسط میں گھنٹہ گھر یہاں کی پہچان کلاک ٹاور ہے۔ اس کے ڈیزائن میں لال پور کا رقبہ 110 ایکڑ تھا، لیکن آبادی کے اضافے کے ساتھ ساتھ 8 بازاروں کے باہر بھی رہائشی علاقوں کے لیے جگہ کا تعین کیا گیا۔ پورے پنجاب سے یہاں انہی آباد کاری شروع ہوئی اور 2 اہم رہائشی علاقے ڈگلس پورہ اور گرو نانک پورہ لائل پور، جن میں سکھوں اور ہندوؤں کی اکثریت تھی اور آبادی کا تناسب تقریباً 15% مسلمان تھے اور 85% ہندو اور سکھ قیام پاکستان تک باہمی طور پر رہائش پذیر تھے۔ 1892 میں اسے جھنگ اور گوگیرا کے برانچ نامی نہروں سے سیراب کیا جاتا تھا۔ 1895 میں یہاں پر پہلا رہائشی علاقہ تعمیر ہوا، جس کا بنیادی مقصد یہاں ایک منڈی قائم کرنا تھا۔ ان دنوں شاہ درہ سے شورکوٹ اور سانگلہ ہل سے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے مابین واقع اس علاقے کو ساندل بار کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ دریائے راوی اور دریائے چناب کے درمیان واقع دوآبہ رچنا کا اہم حصہ ہے۔ لائل پور شہر کے قیام سے پہلے یہاں پکا ماڑی نامی قدیم رہائشی علاقہ موجود تھا، جسے آج کل پکی ماڑی کہا جاتا ہے اور وہ موجودہ طارق آباد کے نواح میں واقع ہے۔ یہ علاقہ لوئر چناب کالونی کا مرکز قرار پایا اور بعد ازاں اسے بلدیہ کا درجہ دے دیا گیا۔ موجودہ ضلع فیصل آباد 19ویں صدی کے اوائل میں گوجرانوالا جنگ اور ساہیوال کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ جنگ سے لاہور جانے والے کارواں یہاں پڑاؤ کرتے۔ اس زمانے میں انگریز سیاح اسے ایک شہر بنانا چاہتے تھے۔ اوائل دور میں اسے چناب کالونی کہا جاتا تھا، جسے بعد میں پنجاب کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل سر جیمز بی لائل کے نام پر لائل پور کہا جانے لگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں عہد بہ عہد اس شہر نے کیسے کیسے وقت کو دیکھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ڈھوبی گھاٹ گراؤنڈ لائل پور میں بھی تشریف لائے۔ 1896 میں گوجرانوالا جنگ اور ساہیوال سے کچھ علاقہ الگ کر کے اس پر مشتمل لائل پور تحصیل قائم ہوئی، جسے انتظام و انصرام کے لیے ضلع جنگ میں شامل کر دیا گیا۔ 1902 میں فیصل آباد کی آبادی 4000 نفوس پر مشتمل تھی۔ 1903 میں گھنٹہ گھر کی تعمیر کا آغاز ہوا اور وہ 1905 میں مکمل ہوا۔ 1904 میں ضلع کا درجہ دیا گیا۔ اس سے قبل یہ ضلع جھنگ کی ایک تحصیل ہوا کرتا تھا۔ 1906 میں لائل پور کے ضلعی ہیڈ کوارٹر نے باقاعدہ کام شروع کیا۔ یہی وہ دور تھا جب اس کی آبادی سرکلر روڈ سے باہر نکلنے لگی۔ 1908 میں یہاں پنجاب زرعی کالج اور خالصہ اسکول کا آغاز ہوا، جو بعد ازاں بالترتیب جامعہ زرعیہ فیصل آباد بن گیا اور زرعی یونیورسٹی کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے، اور خالصہ کالج کی صورت میں ترقی کر گئے۔ خالصہ کالج آج بھی جڑانوالا روڈ پر میونسپل ڈگری کالج کے نام سے موجود ہے۔ 1909 میں ٹاؤن کمیٹی کو میونسپل کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا اور ڈپٹی کمشنر کو پہلا چیئرمین قرار دیا گیا۔ 1910 میں پنجاب کے نہری نظام کی قدیم ترین اور مشہور نہر لوئر چناب تعمیر ہوئی۔ 1920 میں سرکلر روڈ سے باہر پہلا باقاعدہ رہائشی علاقہ ڈگلس پورہ قائم ہوا۔ 1930 میں یہاں صنعتی ترقی کا آغاز ہوا۔ 1934 میں مشہور زمانہ لائل پور کاٹن ملز قائم ہوئی۔
1942 میں قائد اعظم محمد علی جناح فیصل آباد تشریف لائے اور انہوں نے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں عظیم الشان اجتماع سے خطاب کیا۔ 3 مارچ 1947 کو قیام پاکستان کا اصولی فیصلہ اور لائل پور کی پاکستان میں شمولیت بارے خبر ملنے پر لائل پور کے مسلمانوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور مٹھائیاں بانٹیں۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد شہر کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا، جس کے باعث شہر کا رقبہ بھی وسعت اختیار کر گیا۔ قیام پاکستان کے وقت شہر کا رقبہ صرف 3 مربع میل پر تھا، جو اب 10 مربع میل سے زیادہ ہو چکا ہے۔ بہت سے نئے رہائشی علاقے بھی قائم ہوئے، جن میں پیپلز کالونی اور غلام محمد آباد جیسے بڑے علاقے بھی شامل ہیں۔ 1977 میں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر لائل پور کو میونسپلٹی سے ترقی دے کر میونسپل کارپوریشن کا درجہ دے دیا گیا۔ 1982 میں اسے فیصل آباد، ضلع جھنگ اور ضلع ٹوپ ٹیک سنگھ پر مشتمل ڈویژنل صدر مقام قرار دیا گیا۔ اسی موقع پر اس کا نام لائل پور سے تبدیل کرتے ہوئے سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل شہید کے نام پر فیصل آباد رکھ دیا گیا۔ 2005 میں یہاں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نظام لاگو کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وجہ تسمیہ کیا ہے، آخر کیوں پکی ماڑی یا یک پکی ماڑی 1890 کے لگ بھگ تارک آباد کے قریب واقع شہر کی یہ سب سے قدیم بستی ہے، جسے پکا ماڑی یا پکی ماڑی کہا جاتا ہے۔ ساندل بار کیوں کہتے تھے کہ لائل پور کے قیام سے قبل یہ زرخیز میدانی علاقہ ساندل بار کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ لائل پور 1896 میں جھنگ کی تحصیل کے طور پر برطانوی راج کے لیفٹیننٹ گورنر جیمز براڈ ووڈ لائل کے نام سے موسوم لائل پور کے نام سے شہر کا باقاعدہ قیام عمل میں آیا۔ اور فیصل آباد کیوں کہا گیا کہ 1979 میں ڈویژنل صدر مقام بناتے وقت سعودی فرمانروا شاہ فیصل شہید کے نام سے موسوم کیا گیا اور اس کا نام فیصل آباد رکھ دیا گیا۔ 1 ستمبر 1977 کو لائل پور کا نام تبدیل کر کے فیصل آباد رکھ دیا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا نام تبدیلی کی مہم جو 1975 میں شروع ہوئی، پہلے کچہری بازار کے فوٹوگرافر عزیز احمد کی جانب سے لائل پور کا نام تبدیل کر کے فیصل آباد رکھنے کی مہم شروع کی گئی، جس سے پذیرائی ملی اور بعد میں شہر کے دیگر سیاسی، سماجی و مذہبی شخصیات بھی اس تحریک کا حصہ بن گئیں۔ 16 اپریل 1976 کو لائل پور کی معروف سماجی شخصیات ثاقب یحییٰ اور ہارون احمد خان نے حکومت کے مختلف عہدیداروں اور اراکین اسمبلی کو خطوط لکھے کہ لائل پور کا نام تبدیل کر کے حضرت بلال حبشی کے نام پر بلال پور رکھا جائے۔ لائل پور کا نام تبدیل کرنے کی مہم کے جواب میں معروف صحافی اور مصنف احمد ندیم قاسمی نے روزنامہ امروز میں اس حوالے سے ایک طویل مضمون لکھ کر متعدد اعتراضات پیش کیے۔ اس مہم کے دوران لائل پور کا نام تبدیل کر کے بلال پور رکھنے کی مہم چلانے والوں کی جانب سے یہ بھی دلیل دی جاتی رہی کہ خانہ کعبہ اور لائل پور کے 8 بازاروں کے نقشے میں بہت حد تک مماثلت ہے، لہذا اس کا کوئی اسلامی نام رکھا جانا بے حد ضروری ہے۔ 1 ستمبر کو 1977 کو وفاقی حکومت نے لائل پور کا نام تبدیل کر کے سعودی عرب کے متوفی فرمانروا شاہ فیصل کے نام پر فیصل آباد رکھ دیا۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے معروف ادیب ریاض مجید کے مطابق 1977 میں محکمہ مال کی جانب سے جاری ہونے والے ابتدائی گزٹ نوٹیفیکیشن میں لائل پور کا نام شاہ فیصل آباد لکھا گیا تھا، جسے 3 دن بعد دوبارہ نئی نوٹیفیکیشن کے ذریعے تبدیل کر کے فیصل آباد کر دیا گیا۔ موجودہ ضلعی انتظامیہ، محکمہ مال، لائل پور ٹاؤن، لائل پور ہیریٹیج فاؤنڈیشن، لائل پور میوزیم کی جانب سے جو انتظامیہ ہے، اس کے مطابق شہر کا نام تبدیل کیے جانے کا کوئی دستاویزی ریکارڈ اس وقت دستیاب نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں گھنٹہ گھر کی۔ گھنٹہ گھر فیصل آباد کی ایک اہم خصوصیت جو ہے نا، شہر کا ایک مرکز ہے جو ایک ایسے مستطیلی رقبے پر مشتمل ہے جس کے اندر جمع اور ضرب کے اوپر تیلے شکلوں نے اسے 8 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اس کے درمیان میں مشہور زمانہ گھنٹہ گھر کھڑا ہے، جہاں آ کر 8 سڑکیں آپس میں ملتی ہیں۔ گھنٹہ گھر کے مقام پر ملنے والی 8 سڑکیں شہر کے 8 اہم بازار ہیں، جن کی وجہ سے اسے 8 بازاروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ گھنٹہ گھر سے شروع ہو کر بیرونی طرف پھیلتے ہوئے بازار اس جگہ کو برطانوی پرچم کی شکل دیتے ہیں، جو سر جیمز لائل نے اپنے ملک کی یادگار کے طور پر یہاں چھوڑا ہے۔ گھنٹہ گھر کی تعمیر کا فیصلہ ڈپٹی کمشنر جنگ کیپٹن بیک
نے کیا اور اس کا سنگ بنیاد 14 نومبر 1903 کو سر جیمز لائل نے رکھا۔ جس جگہ کو گھنٹہ گھر کی تعمیر کے لیے منتخب کیا گیا وہاں لائل پور شہر کی تعمیر کے وقت سے ایک کنواں موجود تھا۔ اس کنویں کو سرگودا روڈ پر واقع چکرام دیوالی سے لائی گئی مٹی سے اچھی طرح باندھ دیا گیا۔ یوں ہی گھنٹہ گھر کی تعمیر میں استعمال ہونے والا پتھر 50 کلومیٹر کی دوری پر واقع سانگلا ہل نامی پہاڑی سے لایا گیا۔ 1906 کے اوائل میں گھنٹہ گھر کی تعمیر کا کام گلاب خان کی زیر نگرانی مکمل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ گلاب خان کا تعلق اسی خاندان سے تھا جس نے بھارت میں آگرہ کے مقام پر تاج محل تعمیر کیا تھا۔ گھنٹہ گھر 40,000 روپے کی لاگت سے 2 سال کے عرصے میں تعمیر ہوا اور اس کی تکمیل پر ایک تقریب کا انعقاد ہوا جس کے درمیان مہمان خصوصی اس وقت کے مالیاتی کمشنر پنجاب مسٹر لوئس تھے۔ گھنٹہ گھر میں نصب کرنے کے لیے گھڑی بمبئی سے لائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ لائل پور کا گھنٹہ گھر ملکہ وکٹوریہ کی یاد میں تعمیر کیا گیا جو 80 سال قبل فوت ہو چکی تھیں۔ گھنٹہ گھر کی تعمیر سے پہلے شہر کے 8 بازار مکمل ہو چکے تھے۔ برطانوی پرچم یونین جیک پر مبنی فیصل آباد شہر کا نقشہ اس دور کے ماہر تعمیرات ڈیمسون ڈنگ ینگ نے ڈیزائن کیا جو در حقیقت سر گنگا رام کی تخلیق تھا جو اس دور کے مشہور آبادیاتی منصوبہ ساز ٹاؤن پلانر تھے۔ 8 بازاروں پر مبنی شہر کا کل رقبہ 110 مربع ایکڑ تھا۔ گھنٹہ گھر کے مقام پر باہم جڑنے کے علاوہ یہ 8 بازار گول بازار نامی دائرہ شکل کے حامل بازار کی مدد سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یونین جیک کی بیرونی سطح مستطیل 8 بازاروں کے آخری سروں کو بھی سرکلر روڈ کی شکل میں ملاتی ہے۔ گھنٹہ گھر کی تعمیر کے وقت اس کے گرد 4 فوارے بنائے گئے تھے جو کچہری بازار، امین پور بازار، جھنگ بازار اور کارخانہ بازار کی سمت موجود تھے اور انہی 8 بازاروں میں سے دیکھا جا سکتا ہے مگر مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ ان میں سے 2 فوارے غائب ہو چکے ہیں۔ اب صرف کچہری بازار اور جھنگ بازار کی سمت والے فوارے قائم ہیں۔ ویسے تو اپنی اولین تعمیر 1895 کے وقت سے اب تک 125 سال گزرنے کے باوجود گھنٹہ گھر کی بیرونی حالت درست ہے تاہم اس کی اندرونی حالت شکست و ریحت کا شکار ہے۔ اگر اس کی مرمت پر توجہ بروقت نہ دی گئی تو اہل فیصل آباد زلزلے کے کسی بھی چھوٹے جھٹکے سے ایک اہم تاریخی ورثے سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ گھنٹہ گھر کے اندرونی سیڑھیوں اور ستونوں کا پلستر ٹوٹنا شروع ہو چکا ہے۔ سیاح اس کی اڑی ہوئی رنگت اور ہر طرف اڑتی ہوئی دھول سے پریشان ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اس کے 8 بازاروں کی۔ گھنٹہ گھر کے گرد قائم 8 بازاروں کے نام اس سمت میں واقع کسی اہم علاقے کی گمازی کرتے ہیں۔ نمبر 1 ریل بازار بسنت سے اس کی سمت بجانب مشرق اس کے بیرونی سمت ریلوے روڈ واقع ہے جو ریلوے اسٹیشن کو جا نکلتا ہے۔ کچہری بازار اس کی شمال مشرق کی جانب میں سمت ہے اور اس کی طرف بیرونی طرف عدالتیں قائم ہیں۔ چنیوٹ بازار بسمت جانب شمال اس طرف ضلع چنیوٹ واقع ہے۔ امین پور بازار سمت بجانب شمال مغرب یہاں سے ایک سڑک امین پور بنگلہ کی طرف جاتی ہے۔ بھوانا بازار اس کی سمت مغرب کی جانب ہے، اس سمت میں بھوانا واقع ہے۔ جنگ بازار بجانب سمت جنوب مغرب اس بازار کا رخ جنگ کی طرف ہے۔ منٹگمری بازار بسمت جانب جنوب اس کا بازار کا نام ساہیوال کے پرانے نام منٹگمری کی وجہ سے منٹگمری بازار رکھا گیا جو اسی سمت میں واقع ہے۔ کارخانہ بازار سمت بجانب جنوب مشرق اس جانب سے قدیم دور میں کارخانے قائم تھے جن میں سے چند ایک اب بھی باقی ہیں۔ گول بازار یہ بازار مذکورہ بالا 8 بازاروں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے گزرتا ہے اور اس گول دائرہ نما بازار کے ذریعے وہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ 8 بازاروں کی کہاوت بھی ہے۔ قیام پاکستان کے موقع پر انگریزوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ لائل پور کے 8 بازاروں کی صورت میں اپنی شناخت برطانوی پرچم یونین جیک ہمیشہ کے لیے اس خطے میں امر کر کے جا رہے ہیں، جبکہ رد عمل میں یہاں کے باسیوں کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ برطانیہ کے پرچم کو صبح و شام اپنے قدموں تلے روندتے رہیں گے۔ تو جناب اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سارے پہلو ہیں، جغرافیہ کے حوالے سے دیکھیں، آبادی کے حوالے سے دیکھیں، سیاست کے حوالے سے دیکھیں، علم و سائنس کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، صنعت اور معیشت کے حوالے سے،
ڈرائی پورٹ کے حوالے سے، ذرائع آمد و رفت کے حوالے سے، ریلوے اسٹیشن کے حوالے سے، قابل دید مقامات کے حوالے سے، ذرائع ابلاغ، نگار خانہ، جڑواں شہر، قابل ذکر اس کی شخصیات، رہائشی یونٹس، مزید بہت کچھ اس میں ہے دیکھنے کے لیے۔ ہم ذرا سا ذکر اس کا کرنا چاہیں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر سہیل عباس خان بلوچ، ابرار الحق، عرفہ کریم، افتخار نسیم، بابا جی سام، باسط ممتاز سید، بھگت سنگھ، پرتھوی راج کپور، ثناء اللہ ظہیر، حسن نثار، خالد مقبول، راحت نصر فتح علی خان، رانا ثناء اللہ، رمیز راجہ، ریاض مجید، اداکارہ ریشم، سعید اجمل، شہباز بھٹی، صاحبزادہ فضل کریم، صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ، ضیاء محی الدین، طارق ٹیڈی، ظہیر سلیمی، عبدالرشید، عبدالرؤف روفی، عقیل احمد، فرح حبیب، فرح فتح علی خان، گلوکارہ مالا، مصنف ہاشمی، میاں ضمیر الحق، نصرت فتح علی خان، نقش لائل پوری، یوسف مجاہد الحسینی، نسیم وکی، شہباز گل، ظفر اقبال ناگرہ، شمیم نازلی، عتیق اختر، سعید احمد اسد، ڈاکٹر ذوالفقار اور بے شمار ممتاز شخصیات اس شہر سے وابستہ ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ ویلاگ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ شہر گھمائیں گے، پھرائیں گے اور مزید انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، پسند کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بیسٹ وشز۔